السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے باب ہفتم، جسمانی و ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت۔ یہ سبق نمبر 2 ہے 7ویں باب کا، اور یہ آخری سبق ہے اس کتاب کا۔ دین اسلام انسانی زندگی کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتا ہے۔ دین اسلام نہ صرف انسان کی روحانی اصلاح اور تربیت کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے، بلکہ انسان کے مادی وجود کی بہتری، مادی کہتے ہیں یہ جو ہمارا جسم ہے، جسمانی یوں کہہ لیں، وجود کی بہتری اور جسمانی صحت کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اسلام کے پیش نظر ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جس کے تمام شہری صحت مند، توانا اور جسمانی طور پر مضبوط ہوں۔ اس لیے اسلام نے عبادات کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم اور صحت کے حوالے سے بھی بنیادی تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہنمائی اور سربراہی کے لیے صحت اور علم کو فوقیت دیتے ہوئے فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے اسے علم اور جسم میں وسعت عطا فرمائی۔ صحت مند انسان اور صحت مند دماغ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی قدر کرنا انسان کا اولین فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ صحت اور فراغت ہیں۔ اسلام میں انسان کی جسمانی صحت کی اہمیت اس قدر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پر کمزور اور توانا شخص کو کمزور شخص سے بہتر قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یعنی طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ انسانی صحت کی اسی اہمیت کی وجہ سے بہت سی ایسی تعلیمات ہیں جن سے انسان کو ورزش کی تلقین ملتی ہے، کیونکہ ورزش ایک ایسا عمل ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے۔ ورزش کا ایک طریقہ کھیل کود ہے، چنانچہ اسلام ایسے تمام کھیلوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جس سے انسانی جسم صحت مند رہتا ہے اور اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، دوڑ، کشتی اور تیراکی وغیرہ کی ترغیب دی ہے۔ یہ تمام کھیل جسمانی ریاضت میں شمار ہوتے ہیں جن سے انسان کی جسمانی و ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے۔ جسمانی ریاضت ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ ورزش اور جسمانی صحت انسانی جسم کو متوازن کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی پٹھوں کی نشو و نما میں بھی مدد کرتی ہے، جس کے نتیجے میں انسانی جسم میں خون کی پیداوار بڑھتی ہے۔ اسی طرح ورزش جسم میں آکسیجن کی سطح اور خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ ورزش انسانی صحت کی ذہنی و جسمانی نشو و نما کے لیے بہت مفید اور صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ ورزش کے علاوہ کھیل بھی جسمانی ریاضت اور اس کے نتیجے میں انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدے کا باعث ہے۔ کھیل کا انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، کیونکہ کھیل کے میدان میں ہر وقت مستعد رہنا پڑتا ہے اور ذہن کو ہر وقت استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کھیل سے جب انسانی جسم صحت مند ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات انسانی دماغ پر بھی مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کی ضمانت ہے۔ زبردست جملہ ہے یہ کہ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کی ضمانت ہے۔ انسان تندرست ہوگا تو انسان کا حافظہ بھی تیز ہوگا، انسانی دماغ بھی تیز کام کرے گا۔ انسانی جسم کے لیے جسمانی ریاضت اور ورزش کی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے مختلف کھیلوں اور ورزش کی تلقین کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر جسمانی ریاضت کی حوصلہ افزائی فرمائی، جس سے جسمانی ریاضت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نیزہ بازی کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ آپ نے گھڑ سواری کی بھی ترغیب دلائی ہے۔ گویا ایسے تمام کھیل اور جسمانی ریاضت جس سے انسانی صحت کو فائدہ ملتا ہو اور وہ اسلام کی عمومی تعلیمات کے مطابق ہوں، اسلام ایسے تمام کھیلوں اور ورزشوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ جسمانی ریاضت اور ورزش انسان کے ذہن و جسم پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتی ہے۔ ورزش سے انسانی جسم میں بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ورزش انسانی جسم میں بیماری کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے۔ ورزش کرنے سے ذہن و دماغ پر نہایت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں
اور اس کی وجہ سے انسان کے جسم کے پٹھے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ جسمانی ریاضت کا ایک پہلو اخلاق سنوارنا بھی ہے، جس طرح کھانے پینے میں توازن رکھنا، پانی بیٹھ کر پینا، سانس لے کر پینا، کھانا بیٹھ کر کھانا اور کھانا کھاتے ہوئے بھوک رکھ کر کھانا، غذائی اعتبار سے کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرنا اور ان کی حفاظت کرنا۔ جہاں جسمانی اور ذہنی صحت کا سبب بنتی ہے، وہاں جسمانی ریاضت اچھے اخلاق کی ضمانت بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ورزش اور کھیلوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے ہماری زندگی میں برداشت، پابندی وقت اور نظم و ضبط پیدا ہوگا اور اس کی ہماری زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے بعد مشق ہے، ایکسرسائز ہے، اس میں درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ تو درست جواب کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسلام نے انسانی جسم کو صحت مند و توانا رکھنے کے لیے ترغیب دی ہے جسمانی ریاضت کی۔ نمبر 1، یہی پہلا سوال جو ہے، یہ پہلا الف والا اس کا آنسر بنتا ہے۔ اب آپ سے پوچھوں گا، آپ بتائیں گے۔ نمبر 2، کون سا مومن بہتر قرار دیا گیا ہے؟ طاقتور، کمزور؟ طاقتور مومن۔ تیسرا سوال ہے، جسمانی ریاضت سے مضبوط ہوتے ہیں کیا؟ ہاتھ، پاؤں، پٹھے، ٹخنے؟ پٹھے۔ چوتھا سوال ہے، حدیث مبارکہ میں 2 چیزوں کو بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے، صحت اور فراغت۔ جی شاباش، صحت اور فراغت، مال و دولت، کھیل اور فراغت، ورزش اور مصروف۔ پہلا اس کا آنسر ہے۔ 5واں سوال، حبشی صحابہ کون سے کھیلوں میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے؟ نیزہ بازی و گھڑ سواری دونوں میں آپ بہت دلچسپی لیا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ پہلا سوال ہے، جسمانی ریاضت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہے پیج نمبر 100 پر ہے، 100 پر۔ اس کا آنسر ہے دوسرا پیراگراف، جسمانی ریاضت ہی صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے۔ یہاں پر میں نشان لگا دیتا ہوں، یہاں سے لے کر بہاؤ کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے، یہاں تک۔ دوسرا سوال، پہلا پیراگراف ہے، نبی کریم، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تیر اندازی، اس کا آنسر یہ بنتا ہے۔ یہ سوال میں پڑھ کے سنا دوں آپ کو کہ کون سا ہے۔ دوسرا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کھیلوں کی ترغیب دی ہے؟ کون سے کھیلوں کی ترغیب دی ہے؟ تو اس کا آنسر پہلے پیراگراف میں، یہاں سے یہاں تک، یہ اس کا آنسر بنتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، جسمانی ورزش کے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو اس کا آنسر دوسرے پیراگراف میں، یہاں سے ورزش، پہلے یہاں جہاں پہلا ختم ہوتا ہے وہاں سے تیسرا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تیسرا سوال اور یہ ختم ہو رہا ہے جہاں پر پیراگراف یہ ختم ہو رہا ہے، یہاں تک۔ ٹھیک ہے جی؟ جی بیٹا جی، آگے چلیں۔ تو چوتھا سوال ہے، کن 2 چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی نعمت قرار دیا ہے؟ تو طاقتور مومن کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے۔ یہ ترجمہ حدیث کا، اس کا آنسر بنتا ہے چوتھے سوال کا۔ 5واں سوال ہے، ہمیں اپنی جسمانی ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا آنسر آخری پیراگراف میں، بلکہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں ہے، ہاں آخری ہے یہ والا۔ تو یہ 5ویں سوال کا جواب بنتا ہے۔ دیکھیے ذرا، تفصیلی سوال بھی ہے بیٹا اس کا۔ ایک تفصیلی سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ جسمانی و ذہنی صحت کی اہمیت بیان کریں۔ جسمانی و ذہنی صحت کی اہمیت بیان کریں گے۔ دیکھیں یہ سوال ہے، تو اس کا آنسر بنتا ہے انسانی جسم کے لیے، یہاں سے یہ تفصیلی سوال یہاں سے شروع ہو رہا ہے تفصیلی سوال، اور یہ اس سبق کے آخر تک۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ صرف ایک حوصلہ افزائی ہے، تو آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ضرور ہونی چاہیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔